اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچپن سے ہی آپ کو نبوت مل چکی تھی۔ واقعہ بہت خوبصورت ہے، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چلیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب بکریوں کو چرانے بھیجا کرتی تھیں تو ساتھ شیمہ کو بھی بھیجا کرتی تھیں۔ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے شیمہ نے کافی دیر کر دی تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، شیمہ آج تم نے بہت دیر کر دی، اب تک تو بکریاں چرانے تم گئی ہی نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ شیمہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ شیمہ نے آگے سے جواب دیا، امی میں نے آج بکریاں چرانے بالکل بھی نہیں جانا، میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں اور بکریاں زیادہ ہوتی ہیں، گرمی کا موسم ہے، بھاگ بھاگ کر میں تھک جاتی ہوں، مجھے اکیلے بالکل بھی نہیں جانا، آپ میرے ساتھ کسی کو بھیجا کریں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، بیٹی گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے جس کو آپ کے ساتھ بھیج سکوں، اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، لیکن اب شیمہ بالکل نہیں مان رہی تھی کہ وہ اکیلی اب کسی صورت بھی نہیں جائیں گی۔ آخر شیمہ نے کہا، امی جان میں ایک شرط پہ جاؤں گی، اگر آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیں تو میں بکریاں چلانے ضرور چلی جاؤں گی، ورنہ کسی بھی صورت میں نہیں جاؤں گی۔ بی بی حلیمہ نے فرمایا، بیٹی تیرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت چھوٹا ہے، ایک تو بکریوں کو سنبھالنا، دوسرا ایک چھوٹے بچے کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے میری بچی۔ شیمہ نے کہا، امی میں اکیلی ہرگز نہیں جاؤں گی، تو بکریاں بالکل بھی نہیں میں سنبھال پاتی، اگر میرا چھوٹا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہوں گے تو بکریوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ ماں نے پوچھا، اے شیمہ یہ تو کیا کہتی ہے، مجھے تو تیری بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ شیمہ نے کہا، امی جان ایک دفعہ پہلے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے، میں نے دیکھا کہ بکریاں جلدی جلدی چر کر گھاس کھانے لگیں، پھر جس جگہ پر میں اور میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بھائی میرے گود میں تھے، تو تمام بکریاں وہاں جمع ہو گئیں اور تمام بکریاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو کر ان کا حسین چہرہ دیکھنے لگیں۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ